محترم سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور لغو و بیہودہ کلام سے اجتناب اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس کو حکمت و دانائی کی دولت دی گئی ہے۔ اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تشریح میں لکھتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ دانا مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو موت کو بہت یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کے لیے بہت تیاری کرتا ہو۔ مذکورہ بالا حدیث میں لفظ حکمت نقل کیا گیا ہے، اس سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے اس کی بڑی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جس شخص کو حکمت عطا کی گئی گویا اس کو بہت زیادہ خیر و بھلائی دی گئی۔ بہرحال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے بے اعتنائی اور بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہو اور کم گوئی کی صفت سے متصف ہو، وہ ایک ایسا مخلص و کامل عالم ہے جس کو اللہ نے نیک کرداری اور راست گفتاری کی دولت سے نواز دیا ہے، اور وہ یقیناً مرشد و مقتدی بننے کا اہل ہے کہ وہ بندگان خدا کی تربیت و اصلاح اور رشد و ہدایت کی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دے سکتا ہو۔ لہٰذا ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت و خدمت کرے، اسی کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرے اور اس کے ساتھ ہم کلامی رکھے۔ بعض عارفین نے بہت خوب کہا ہے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو، اگر تم اس پر قادر نہ ہو سکو تو اس شخص کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس میں کردار و احوال اور اقوال و افعال کی صحیح اور قابل اعتماد ہونے کی وہ علامت پائی جائے جو انشراح صدر کی علامت کے طور پر پچھلی حدیث میں بیان کی جا چکی ہے، اور اس کی وہ حیثیت و شخصیت اس طرح ظاہر و ثابت ہو جائے کہ اس کی صحبت تمام دینی و دنیاوی معاملات پر بھلائی و بہتری کی صورت میں اثر انداز ہوتی ہو۔ وہ اپنے رفقا اور متقدرین کو دنیاوی لذات سے کنارہ کش، تحصیل مال و جاہ سے بے رغبت اور مقدار حاجت و ضروریات سے زیادہ کی طلب اور خواہش سے بے پرواہ بنا کر زاد عقبہ کی طرف پہنچاتا ہو۔ ایسا شخص نہ صرف عالم و عارف کہلاتا ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کا حقیقی وارث و خلیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عارف باللہ کی زیارت و خدمت اور اس کی صحبت و ہم نشینی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔